अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से प्लेन केक की रेसिपी। वही केक जो हम बेकरी से लेकर खाते हैं, और हम पाकिस्तानी जो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, अपने जो टी टाइम है उसमें ये केक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। तो ये सेम रेसिपी है और आप अपनी इस क्लिप में भी देख सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार सा बना है और बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। तो इसको बनाना बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, ना ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता है आपका। ये फटाफट से तैयार हो जाता है, और इसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि आपको अवेलेबल नहीं होंगे। आपके घर में जो इंग्रीडिएंट्स मौजूद हैं आप उससे ये केक तैयार करेंगे। और ये केक हमने बनाया है बगैर ओवन के। हमने ये केक बनाया है पतीले में, और देख सकते हैं आप कि ये कितना मज़ेदार सा बना है। तो हमें इसको बनाने के लिए ओवन की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेम इसी इंग्रेडिएंट्स और इसी रेसिपी के साथ हमने अपने मज़ेदार से कप केक्स भी तैयार किए हैं, जो हम हमारे जो घर में छोटे बच्चे होते हैं वो खाना बहुत पसंद करते हैं। तो इस जो वीडियो है उसमें हमने चंद ट्रिक्स भी बताई हैं, जिसके थ्रू जो है आपका केक बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले हम अपने बाउल में 2 अदद अंडे ले लेंगे, और अंडे जो हैं वो हम रूम टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे। अगर आप फ्रिज से निकाल रहे हैं तो उनको कुछ देर के लिए बाहर रखें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ, और फिर हम उनको अपने बाउल में ऐड कर लेंगे। और अंडे डालने के बाद हम उनको दोनों अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेना है आपने। अंडों को हमने अच्छी तरह से 2-3 मिनट फेंट लेना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो बहुत अच्छी बात है, आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो किसी भी चम्मच के साथ, फ़ोर्क, या अगर आपके पास विस्क है तो आप उससे इसको अच्छी तरह से फेंट लें। अंडे फेंटने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी हम यहाँ पे ले रहे हैं हाफ़ कप। जिस कप में मैंने चीनी ली है उसी सेम कप में मैं ऑयल और मैदा ऐड करूँगी, ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। आपने ये स्टेप लाज़मी नोट करना है कि आपकी जो क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो हाफ़ कप हमने चीनी ली है, हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता अपने जो मिक्सचर है उसमें ऐड करते जाएँगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि हमारी चीनी बिल्कुल बीच में मिक्स हो जाए। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फेंटते वक़्त ही हमने साथ ही बीच में एक ऐड करना है 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसको फेंटना स्टार्ट करेंगे। हमने इसको अच्छे से फेंटना है ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छा सा तैयार हो। जितना हम इसको ज़्यादा फेंटेंगे या हम जितना भी इसको ज़्यादा ब्लेंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार होगा। अच्छा, तो अब हम इसको फेंटते रहेंगे इतना कि इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाए और ये एक फोमी से टेक्सचर में आ जाए। और बस अब इसको फेंट लें। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमने लिया है हाफ़ कप से भी कम ऑयल हमने इसमें यूज़ किया है। अगर आप 3 हिस्से करें तो हमने जो तीसरा हिस्सा है वो इसमें ऐड किया है हाफ़ कप से कम ऑयल। हाफ़ कप ऑयल हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा ऑयल ऐड कर रहे हैं तो उससे जो हमारे केक है वो सॉगी सा होगा, और उसमें जो ऑयली ऑयली सा टेक्सचर आएगा उससे वो बिल्कुल भी अच्छा आपका फ्रेश सा केक नहीं बनेगा। ऑयल को हमने मिक्सचर में ऐड करने के बाद इतना फेंट लेना है कि वो भी हमारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग पाउडर यहाँ पे यूज़ कर लेना है, और वो जो बेकिंग पाउडर है वो हमने टीस्पून लिया है, लेकिन वो भी हमने हाफ़ टी स्पून ही यूज़ किया है। बिल्कुल हमने इसको भरा नहीं है, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से भी थोड़ा कम क्वांटिटी में ऐड होगा, लेकिन ज़्यादा बेटर यही है कि आप बेकिंग पाउडर ऐड कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप जो बैटर हमने तैयार किया है वो भी देख सकते हैं कि अच्छी तरह से फेंटने से ये इसकी कंसिस्टेंसी है, और ये जो है अपना जो क्वांटिटी है इसमें भी थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है। जो हमने इसमें अंडे ऐड किए हैं वो हमने अच्छी तरह से जब फेंट लिए हैं। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, और इसी में हमने अपना बेकिंग पाउडर भी ऐड किया है। आहिस्ता-आहिस्ता हम इसमें मैदा ऐड करते जाएँगे और साथ-साथ हम उसको बीच में मिक्स करते जाएँगे, ताकि बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ ना बनें, और जो हमारा मैदा है वो भी अच्छे से हमारे बैटर में मिक्स हो जाए। अच्छा, यहाँ पे इस स्टेप पे हमने लिया था हाफ़ कप दूध। वो भी आपने हल्का सा नीम गर्म दूध लेना है।
ہاف کپ ہم نے وہ پاس رکھ لیا، اور جیسے جیسے ہمارا جو مکسچر ہے وہ اتنا کنسسٹنسی اس کی گاڑھی ہوتی جائے گی کہ اس کو مکس کرنا بھی مشکل ہو جائے، تو ہم اس میں دو دو گھونٹ کر کے ملک ایڈ کرتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس میں جو ہمارا ریمیننگ میدا ہے وہ بھی ایڈ کرتے جائیں گے۔ دودھ جو ہم نے ہاف کپ لیا ہے وہ بالکل بھی سارا یوز نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بہت زیادہ گاڑھی ہو گئی ہے تو آپ اس میں دودھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ہاف کپ دودھ لیا تھا، لیکن وہ ہم نے سارا یوز نہیں کیا، بس ہم ساتھ ساتھ جو اپنا مکس میدا ہے وہ ایڈ کرتے رہے، اور جہاں پہ ہمیں لگا کہ ہمارا مکسچر زیادہ گاڑھا ہو گیا تو ہم نے اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کر لیا، اور اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے کہ ہمارا جو میدا ہے خشک، کیونکہ وہ ہم بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں، تو بالکل اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور کوئی بھی لمس نہ رہے بیچ میں۔ اچھا، ہم دوبارہ سے میں یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اگر جو آپ نے جتنے بھی کیونکہ جو گھر میں نارملی ہم یوز کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس کمرشل میئرمنٹ کپس موجود نہیں ہوتے، تو جو ہم نے جو سائز کے کپس یوز کرنے ہیں، سیم ٹائپ کے ہم نے کپ یوز کرنے ہیں، جس میں ہم نے چینی لی ہے اسی سیم کپ میں ہم اپنا 1 کپ میدا لیں گے، اور سیم ہی جو کپ ہے اسی میں ہم اپنا آئل لیں گے، تاکہ ہماری جو کوانٹٹی ہے انگریڈینٹس کی وہ بالکل بھی اوپر نیچے نہ ہو۔ یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کیا ہے، اور بس یہ جو ہے بالکل ہماری ڈیزائرڈ کنسسٹنسی میں آ چکا ہے، بالکل بھی پتلا نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ جو ہے وہ ریجڈ ہوا ہے یہ۔ اب دوسری طرف ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے پین، جس میں ہم اپنا پلین کیک بنائیں گے، اور ہم اس کو گریس کر لیں گے آئل کے ساتھ اچھے سے، اور بس پھر اگر آپ کے پاس پارچمنٹ پیپر نہیں ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں، تھوڑا سا جو میدا ہے ہم نے یوز کیا وہی ایڈ کریں گے، اور ہم اچھے سے اس کو پھیلا لیں گے تاکہ جتنا بھی ہمارا پین ہے اس کے ہر ایک سائڈ پہ یہ ہمارا جو پاؤڈر ہے وہ اچھے سے لگ جائے، تو یہ یہاں پہ بٹر پیپر کی کمی پوری کر دے گا۔ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہمارا جو مکسچر ہے، یہ بالکل جو ہمارے پاس یہ پین ہے اس کے اکارڈنگ ہی ہمارا بالکل مکسچر تیار ہوا ہے۔ یہ ریسیپی اکارڈنگ ٹو جو ہم نے کیک آپ کو فرسٹ پہ دکھایا تھا اس کے میجرمنٹس بالکل ساری سیم ہیں۔ اب ہم اس کو بادام ہیں ہمارے پاس، ہم نے وہ چاپ کر کے رکھے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم اس کو گارنش کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے کلرڈ کھوپرا ہے ہمارے پاس، اس سے اس کی جو تھوڑی سی لک ہے وہ اچھی سی آ جائے گی۔ یہاں پہ ہم نے گرین کلرڈ کا کھوپرا یوز کیا ہے، اور ہم بس اس کو اس سے گارنش کر لیں گے، اور اس کو ہم اب بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ یہاں پہ ہم نے ایک پتیلا لیا ہے، اور پتیلے کو ہم نے جو ہے 10 منٹ پہلے ہی تیز آنچ پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جب ہم اپنا بیٹر تیار کر رہے تھے۔ ہم نے اس کو پری ہیٹ کر لیا 10 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد ہم نے اپنا جو مولڈ ہے ہم نے وہ رکھا پتیلے میں، اس کو ہم اوپر سے ڈھک دیں گے، اور اس کے اوپر ہم کوئی بھاری سی چیز رکھ دیں گے، اور ہلکی آنچ پہ ہم اس کو 40 منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ 30 منٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو کیک ہے وہ اچھے سے بیک ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو 40 منٹس کے لیے رکھیں گے تاکہ اس کی جو سائڈز ہیں ان پہ ایک اچھا سا کلر آ جائے۔ 40 منٹس بعد جب ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کیک ہے وہ مزیدار سا تیار ہو چکا ہے۔ ہمارا کیک مزیدار سا بیک ہو چکا ہے، ہم اس میں بس اسٹک ڈال کے چیک کریں گے، اگر تو اس کے ساتھ ذرا سا بھی جو بیٹر ہے وہ نہیں لگتا ہے اور وہ اسٹک بالکل ایسے صاف سی باہر آ رہی ہے، تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پہ ہمارا جو کیک ہے وہ بالکل مزیدار سا تیار ہو چکا ہے، اور بس اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے۔ کیک باہر نکالنے کے بعد ہم اس کو رکھیں گے اتنی دیر کے لیے کہ وہ بالکل اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے۔ یہاں پہ ہم تھوڑی سی بے صبری کر جاتے ہیں، جب بھی ہم گھر میں کیک بنائیں پتیلے میں یا اوون میں، ہم اس کو جیسے ہی پین سے ہم جب باہر نکالتے ہیں تو ہم اس کو کھانے لگ جاتے ہیں، یا جو بھی آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے، تاکہ اگر ہم اسی وقت اس کو کھائیں گے تو وہ بالکل سوگی سا ہوگا اور آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے ہم حلوہ کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ اس کے بیچ میں جتنی بھی گرم ہوا ٹریپڈ ہو چکی ہے وہ ساری باہر نکل آئے، اور تب ہی آپ کا جو کیک ہے وہ فریش سا تیار ہوگا۔ تو ہم نے بھی اس کو رکھ دیا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فلفی سا یہ کیک یہاں پہ ہمارا تیار ہوا ہے۔ بس اب ہم اس کے پیسز کاٹ لیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو کیک ہے یہ کتنا فریش ہے، اور بالکل آپ کو بیکری سے لانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا
1 گھنٹہ بھی نہیں لگنا، اور یہ مزیدار سا آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی کو چائے کے ساتھ سرو کریں، سب کو بہت پسند آئے گا، اور بالکل آسان ریسیپی ہے۔ آپ اس کی جو میں نے آپ کو ٹرکس بتائی ہیں وہ بھی لازمی فالو کریں، تاکہ جو کیک ہے آپ کا بالکل پرفیکٹلی بنے، اور پھر آپ کو اوون کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم آپ کو ایک سلائس اٹھا کے اندر سے بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ اندر سے بھی کتنا سافٹ ہے اور موئسٹ سا بنا ہے بالکل بھی، لیکن یہ سوگی نہیں ہوا ہے، فریش سا ہمارے پاس یہاں پہ کیک تیار ہوا ہے۔ اور ہمارے گھر میں یہ جو کیک ہے سب کو بہت پسند آیا تھا، اور سب نے بہت انجوائے کیا تھا چائے کے ساتھ اس کیک کو۔ اب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے کس طرح سے اسی سیم ریسیپی کو فالو کر کے کپ کیکس بنائے تھے۔ سیم ریسیپی جو میں نے آپ کو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہی ریسیپی فالو کی ہے، جسٹ میں نے جو ہمارا بیٹر تھا اس میں تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے، اور تاکہ ہم کپ کیکس کو ایک اچھا سا کلر دے سکیں۔ اور یہ جو ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کے ساتھ ہم نے 12 کپ کیکس بنائے تھے، کیونکہ کپ کیکس میں بالکل تھوڑا تھوڑا بیٹر ایڈ ہم نے کرنا تھا، تو ہم نے اس کے ساتھ 12 کپ کیکس بنائے تھے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک لیئر ڈالی ہے ہمارا جو مکسچر تھا، اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک چاکلیٹ رکھی ہے درمیان میں چھوٹا سا پیس، اور اس کے اوپر میں نے ایک دوسری لیئر ڈالی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو بادام اور ہمارا جو کلرڈ کھوپرا ہے اس کے ساتھ گارنش کر دیں گے۔ اور یہ جو کپ کیکس ہیں ان کو بھی ہم نے پتیلے میں ہی بیک کیا تھا، 40 منٹس کے لیے ہم نے انہیں رکھا تھا، اور یہ بھی بالکل مزیدار سے اچھے سے بیک ہو چکے تھے۔ بیک ہو کے آپ کو ہم ان کی فائنل شکل بھی دکھاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 40 منٹس کے لیے ان کو بیک کیا ہے، اور ہمارے مزیدار سے کپ کیکس بھی تیار ہو چکے ہیں، بالکل جیسے آپ شاپ سے لیتے ہیں، بیکری سے لیتے ہیں کپ کیکس۔ ہم آپ کو کپ کیک جو ہے ایک توڑ کے بھی دکھاتے ہیں، اندر مزیدار سے ہم نے جو چاکلیٹ ایڈ کی تھی وہ میلٹ ہو کے، اور اس کا ایک مزیدار سا ٹیسٹ آ رہا تھا۔ اگر آپ چاکلیٹ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے تو امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی، لازمی اس ریسیپی کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ ٹی ٹائم کیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بنا کے ٹرائی کریں، اگر آپ کپ کیکس بنانا چاہ رہے ہیں تو اسی ریسیپی کو فالو کر کے آپ کپ کیکس بھی بنا سکتے ہیں، اور بنانے کے بعد لازمی ہم اپنا ریویو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے لیے نئی مزیدار سی ریسیپیز لے کر۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔